نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 112 سے لے کر 115۔ لفظی ترجمہ: ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو ارادہ کیا تھا، طائفۃ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یہ کہ یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، وما، اور نہیں یضلون، وہ بہکا سکتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے ہی آپ کو، وما، اور نہیں یضرون کا، آپ کو ضرر پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور نازل کی ہے اللہ نے، الیک، آپ پر، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ کا، اور سکھائی ہیں آپ کو وہ باتیں، معلوم، جو نہیں تکن آپ تھے، تعلم، جانتے، وکان، اور ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیمہ، بہت بڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر، بہت سے، من نجواہم، ان کے مشوروں میں، یعنی ان کی سرگوشیوں میں، الا، مگر، من، جو شخص، امارا، حکم کرے، بصدقات، صدقے کا، او، یا معروف، نیک بات کا، او، یا اصلاح، یا صلح کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ومن، اور جو، یفعل، کرے گا، ذالک، یہ، ابتغاء، چاہنے کو، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب، ومن، اور جو شخص، یشاقق الرسول، مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد، اس کے بعد کہ، ما تبینہ، کہ واضح ہو چکا، لہ، اس کے لیے، ہدا، سیدھا راستہ، ویتبع، اور پیروی کرے، غیر سبیل، سوائے اس راستے کے، مومنین، مومنوں کی، نولیہ، تو پھیر دیں گے ہم اس کو، ما تولا، ادھر ہی جدھر وہ چلتا ہے، ونصلیہ، اور ہم داخل کریں گے اس کو، جہنم، جہنم میں، وساءت، اور بہت ہی برا ہے، مصیرہ، ٹھکانہ۔ استغفر اللہ۔ فرمایا، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رس تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ کے ہاں مجرم وہ تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ منافقین آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔
علامہ کما لم تکن تعلم، یعنی ان کے نازل ہونے سے پہلے جانتے نہیں تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ شورا میں، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی اور آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ سورۃ قصص میں فرمایا اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وحی واپس لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، پھر تو آپ اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائیں گے مگر آپ کے رب کی رحمت سے، یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے آپ پر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے کہ جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، مثلا کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ ان امور میں سے تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچے، اور جو شخص مذکورہ بالا بھلائی کے امور سے متعلق محض اللہ کی رضا کے لیے مشورہ کرے تو یہ بڑی ہی نیکی کام ہے۔ اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، صدقہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر دیا جائے۔ صدقہ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تعریف کی ہے اور ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ حدید میں، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ سورۃ احزاب میں فرمایا، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم انا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما، ان خوبیوں والے لوگوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرما، ایسے لوگوں کا، آمین ثم آمین۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر سہی، او معروف، یعنی معروف ہر نیک کام کو کہتے ہیں اور یہ کام اس امت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔
اصلاحی بین الناس کے الفاظ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے کو شامل ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ انفال میں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ فرمایا سورۃ حجرات میں، اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو کہ جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اور اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور سب کچھ سننے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، بس وہ اس کام کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھاتا ہے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں مومنوں کو، مسلمانوں کو سرگوشی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب سرگوشی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک تو ہوتا ہے محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا، اور اکثر باتیں جو سرگوشی کے عالم میں کی جاتی ہیں وہ یقیناً کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کو سنے نہ، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ اچھی بات نہیں ہے جو ہم سرگوشی میں یعنی چپ کر کے کسی کے کان میں بات کہہ رہے ہیں کسی محفل میں، ہمیں منع کیا گیا، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 لوگ سرگوشی کریں، مگر اس کے لیے ہمیں وجہ بتا دی کہ اگر تم سرگوشی کرنا ہی چاہو تو ایسی صورت میں کہ اگر وہ سرگوشی اس معاملے میں ہے کہ فلاں شخص کو ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، یا فلاں 2 گروہ آپس میں اس طرح لڑ پڑے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ہم صلح کروا دیں، یعنی ایسے معاملات میں اور کسی کی اصلاح کی خاطر اگر ہم سرگوشی کرتے ہیں تو وہ تو نیکی کا باعث ہے، اور ایک سرگوشی گناہ کی سرگوشی، یعنی کوئی بری بات جس کو ہم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کانوں میں اس طرح محفل میں سرگوشیاں جو کرنا ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چغلیوں سے، ایسی باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی، ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرائے یا مہلت لے لے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت لوگ تھے، کس قدر خوبصورت لوگ کہ انہوں نے فوراً محسوس کیا ان صحابی نے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نیکی کے کام کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ میں مہلت دینے کے لیے کہ نیکی کا یہ کام ہے، یا آپ قرض دار کو کچھ مہلت دیں یا کچھ اپنے قرض میں کمی کر دیں، تو وہ قسم کھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کمی نہیں کروں گا۔ تو جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جس کو یعنی جس سے وہ قرض لینا چاہ رہا تھا کہ میں اس کو دونوں طرح کی سہولتیں دینے کے لیے تیار ہوں، جس کی چاہے وہ سہولت لے لے یا مہلت لے لے، یعنی یا تو قرض میں کچھ کمی کرانا چاہتا ہے تو میں قرض میں کمی کر دیتا ہوں، اور اگر وہ اس کو مہلت کچھ چاہیے تو میں اس کو مہلت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی آسانیاں کرنے والا ہمیں بنائے، آمین ثم آمین۔ اور فرمایا جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی
اور مومنوں کے راستے کی سوا کسی اور کی پیروی کرے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے۔ استغفار، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ استغفار یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف رستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہیں ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسی ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی، اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور کسی اور راستے کی پیروی یعنی دین اسلام سے خروج ہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ اور جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، جو دین اسلام کے لیے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، جیسے ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا مومنین کا کوئی اور گروہ موجود نہیں تھا کہ وہ مراد ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے اور منہج سے انحراف بھی کفر ہے، ان سے انحراف بھی کفر ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آیت، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ نور میں فرمایا، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں کہ جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے، یعنی وہ لوگ جو سنت رسول سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں ان عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔